اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں کہ 26 سال کی عمر میں ہم نے لو میرج کیا تھا۔ عمر کے لحاظ سے ہم بہتر حالت میں ہیں۔ میری اہلیہ آج کل جنسی تعلقات میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ وہ ان دنوں اس کے جم میں آنے والے کئی خوبصورت دکھنے والے لڑکوں کے بارے میں بات کرتی رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ تانے مارتی ہے کہ تم ایسے برتاؤ کرو جیسے میرے بوائے فرینڈ ہو، نہیں تو میں کسی دوسرے کی تلاش کروں گی۔ آج کل ہمارے درمیان ٹھیک سے بات چیت بھی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ میں اپنے اسٹارٹ اپ میں مصروف رہتا ہوں اور وہ بھی کام کرتی ہے۔ حالانکہ مجھے اس پر بھروسہ ہے، لیکن اس کا جنسی تعلقات میں کم دلچسپی لینا اور اس طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے میں حیران ہوں۔ میں دکھنے میں اوسط ہوں اور پیسے اور جنسی تعلقات کو لے کر اس کی مجھ سے امیدیں کچھ زیادہ ہی ہیں۔ اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان سب کے پس منظر میں کیا چل رہا ہے۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی جو آپ کے سوال میں مجھے فوری طور پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے درمیان اس وقت صحت مند اور خوش آئندہ بات چیت نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے آپ نے خود ہی اپنے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ آپس میں صحت مند بات چیت آپ کی موجودہ پریشانی کو حل کرنے میں بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوگی۔ واضح رہے کہ بیوی کے تانے اور چڑھانے کا آپ پر برا اثر ہو رہا ہے۔ آپ کی مالی حالت اور جنسی طاقت سے متعلقہ عدم تحفظ کو بھی یہ اور گہرا کر رہا ہے۔ ان باتوں پر آپ کو دھیان دینا چاہیے۔ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ کسی اچھے تھیراپسٹ سے مشورہ کریں یا کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں۔ اس سے کافی حد تک آپ کو مدد ملے گی۔ آپ کو اپنی بیوی کو یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ کو یہ باتیں پریشان کر رہی ہیں۔ اگر وہ کہتی ہے کہ یوں ہی مذاق کر رہی ہوں، تو بھی آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس سے آپ کو واقعی نقصان ہو رہا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ اس طرح کے تانے کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ آپ سے ایک بوائے فرینڈ کی طرح برتاؤ کرنے کو کہہ رہی ہے، تو لگتا ہے کہ شادی کے بعد اب وہ شادی کے پہلے جیسے رومانس کی کمی کو محسوس کر رہی ہے۔ جب ہم کافی مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کمانے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، تو کئی بار یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم پیسے کمانے کے لیے اتنی محنت کر کیوں رہے ہیں۔ آپ کچھ دنوں کے لیے کام کو چھوڑیے، اپنی بیوی کو بھی چھٹی لینے کو کہیے، ایک ساتھ کہیں گھومنے یا پکنک پر جائیے۔ آپ اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کر سکتے ہیں جہاں آپ شادی سے پہلے جاتے تھے۔ اگر آپ دونوں کے لیے پوری طرح چھٹی لینا ممکن نہیں ہے، تو آپ کم از کم اتنا یقینی بنائیے کہ آپ کی زندگی اور نوکری اور پیشے میں خوشگوار توازن ہو۔ یہ طے کیجئے کہ آپ آفس کا کوئی کام گھر پر نہیں لائیں گے، ساتھ ساتھ کھانا کھائیں گے اور صبح کے وقت ایک ہی ساتھ سیر کو جائیں گے۔ یہ یقینی بنائیے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ عموماً اچھا وقت گزاریں، بھلے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ٹی وی یا فون کو اپنے بیچ میں نہ آنے دیں۔ اپنی سوچ کے بارے میں ایماندار ہونے اور اپنے پارٹنر کے بارے میں کسی طرح کے عدم تحفظ کے جذبے کی بات کرنے میں کسی نہ کسی طرح کی شرط کی کوئی بات نہیں۔ ان کو خفیہ رکھنا، اس کو لے کر دن رات فکر مند رہنے سے آپسی تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ اس سے ہر طرح کا خدشہ اور عدم تحفظ کی صورتحال پیدا ہوگی۔ اگر وہ اچھی اور ہمدردی رکھنے والی ہیں تو وہ آپ کی تشویش کو ضرور سمجھیں گی اور آپ کو تانے دینا اور چڑھانا بند کر دیں گی، اور اپنے تعلقات کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کریں گی۔ ہر تعلقات میں شادی کے بعد بھی بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وقت، آپسی بات چیت اور دونوں کے عزم کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔
سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔